بخاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی رہنما مجلس احرار اسلام پاکستان، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں سٹیج علماء، خطباء اور اکابرین سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری، ممتاز مذہبی سکارر حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لاہور والے تشریف لا چکے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے روح رواں حضرت مولانا سید محمد یوسف شاہ بخاری صاحب، حضرت مولانا سید محمد یوسف شاہ صاحب امیر جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا، یادگار اسلاف حضرت مولانا عبدالخالق ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام پاکستان، ترجمان جمعیت حضرت علامہ مولانا بشیر احمد شاد صاحب، مرکزی نائب امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان، ابن امیر شریعت حضرت مولانا سید عطاء المومن شاہ بخاری مدظ اللہ العالی کے فرزند ارجمند، فاضل جلیل حضرت مولانا سید محمد عطاء اللہ شاہ بخاری ثانی تشریف فرما ہے، اور اہل السنت والجماعت کے عظیم رہنما حضرت مولانا عبدالخالق چاچر صاحب صوبہ سندھ سے تشریف فرما ہے۔ محدث کبیر استاد العلماء حضرت مولانا عبدالباقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صوبہ بلوچستان کوئٹہ سے تشریف فرما ہے، اور اسی طرح عظیم شعراء، نعت خوان اور قراء بھی تشریف رکھتے ہیں۔ فخر القراء جناب قاری محمد زکریا خالد صاحب لاہور والے، ثناخوان مصطفیٰ جناب محمد طاہر بلال چشتی صاحب اور دوسرے شعراء تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ سب آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہوں گے۔ اب بلا تاخیر آپ حضرات سے مخاطب ہوتے ہیں ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، خطیب ایشیا و یورپ، شہباز خطابت حضرت العلامہ مولانا محمد رفیق جامی صاحب فیصل آباد والے تشریف لاتے ہیں۔ شہباز خطابت حضرت مولانا محمد رفیق جامی صاحب۔ الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وعلى آله وصحبه نجوم الهدى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين، فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء
فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر تو رہے اور مکہ مدینہ ہے۔ فلک بولا کہ چاند جیسا، فلک بولا میرے ابر سے بادل برستا ہے، زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، وقت کافی ہو چکے ہیں، کثیر تعداد کے اندر علماء کرام موجود نے۔ میری حاضری شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری خدا قبول فرمائے۔ بیان انشاءاللہ العزیز واقعہ معراج پر ہوگا، اور بیان انشاءاللہ 30-35 منٹ ہوئے گا۔ میرے بیان دے اندر اللہ دا قرآن ہوئے گا، مدنی دا فرمان ہوئے گا، جنت دا سامان ہوئے گا، راضی رب رحمان ہوئے گا۔ توجہ دے نال جدوں بیان سنو گے انشاءاللہ انسانی غم دور ہو جان گے، دل و دماغ پر نور ہو جان گے، اعمال نامے رشک طور ہو جان گے، خدا تعالی بے حد مسرور ہو جان گے۔ رجب دی 27 تاریخ نو میرے اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خاک تو اٹھا کے افلاک تک پہنچایا۔ رجب دا مہینہ جس سال حضور نو معراج ہویا، ایک غمہ دا مہینہ سی، آنسوਆਂ دا مہینہ سی، سانحات دا مہینہ سی۔ دو اللہ نے لے لے اور دو اللہ نے دے دیتے۔ چاچا ابو طالب دنیا تو رخصت ہو گیا، او دا غم حضور نو سی۔ وفادار بیوی سیدہ خدیجہ دا انتقال ہو گیا، او دا غم میرے آقا نو سی۔ جس وقت دونوں حضرات اللہ نو پیارے ہو گئے، کفر بے لگام ہو گیا، کفر بے لگام ہو گیا۔ ادھر جبر دی انتہا، ادھر صبر دی انتہا، ادھر ظلم دی انتہا، ادھر رحمت حق دی ابتدا۔ طائف کے اندر زخمی ہو کے میرے آقا تشریف لے آئے، پھر چادر مبارک لے کے آپ آرام فرما رہے ہیں۔ ادھر آنکھ لگی، ادھر شمع حق جلی۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ ادھر آنکھ لگی، ادھر شمع حق جلی۔ میرے محبوب تسی آرام فرما رہے ہو، میں تہاڈا انتظار کر رہے ہیں۔ چل جبریل میرے محبوب نو لے کے آ۔ یا اللہ میں نو پتہ نہیں کہ اس وقت تیرا محبوب کس مقام تے، فرمایا ٹر جا مکے دے اندر، ام ہانی دے کر میرا محبوب آرام فرما رہا، لے کے آ۔ لیکن دو چیزاں دا خیال رکھنا، یا اللہ ہو کیڑیاں؟ فرمایا کہ میرے محبوب نو نام لے کے نہیں جگانا تو کنڈا بھی نہیں کھڑکانا۔ یا اللہ پھر کیوں جگانا؟ فرمایا چھت والے پاسوں اندر جا کے میرے محبوب دیاں تلیاں نو چومنا تیرا کم ہوئے گا، بیدار کر دینا میرا کم ہوئے گا۔ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیا تلیاں نو بوسا دیتا۔ اللہ دے نبی بیدار ہو گئے۔ حضور نے
فرمایا جبریل ادھی رات آ گیا خیر تے ہے. عرض کیتا یا رسول اللہ خیر ہی ہے, اج مینوں اللہ نے بھیجیا میں لین واسطے آیا. حضور فرمان لگے جبریل میں جان تو انکار نہیں کردا, پر مینوں دس کے تو میریاں تلیاں نو چومیا کوئی مزہ بھی آیا؟ جبریل عرض کردا اللہ دے نبی نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. جگہ لے اللہ بلا رہے ہیں میں لین واسطے. کیوں بلایا اللہ نے؟ اللہ نے اس واسطے آسمانہ تے بلایا تاکہ دنیا والیاں نو پتہ چل جاوے جس طرح اس زمین تو آسمان اونچا ہے اس سے طرح میرے محمد دا ساری کائنات تو شان اونچا ہے. اللہ نے کیوں بلایا؟ یا ٹھہر ذرا, نعرے والے ذرا بند رکھو, کیونکہ پھر نعرے جدو شروع ہوندے نے پھر بندہ درمیان جی کو ہور کٹا کھول دیتا ہے. نہیں سمجھ آئی تو پھر بڑی مصیبت پہندی. سبحان اللہ کہو ذرا. آپ بڑے شوق سے ہمیں کہہ دیتے ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ایسی جیل پہ ہم نے تسی پروٹھے کھا رہے ہوتے ہو. سبحان اللہ کہو ذرا, جلدی کرو ٹائم تھوڑا ہے. 9 گھنٹے کا سفر ہے اور تقریر کے لیے ٹائم کیا ہے؟ آدھا گھنٹہ. توجہ. یا اللہ کیوں بلا رہی ہے؟ اللہ فرماندے نے میں اس لیے بلا رہی ہوں تاکہ دنیا والیاں نو پتہ چل جاوے جتھے جتھے تک میری ربوبیت ہوئے گی اوتھے اوتھے تک میرے محبوب دی نبوت ہوئے گی. یا اللہ تو کیوں بلا رہی ہے؟ اللہ فرماندے نے اس لیے بلا رہی ہے زلیخا نے مصر دی عورتاں دی دعوت کی تھی, آؤ میرا یوسف دیکھو. اللہ نے سارے نبیاں نو جمع کیتا, ادھر آؤ میرا محمد دیکھو. کوئی زبان خاموش نہ رہے, سارے کہو سبحان اللہ. یا اللہ تو کیوں بلا رہی ہے؟ علامہ ندیم صاحب, یا اللہ تو کیوں بلا رہی ہے؟ اللہ فرماندے نے اس لیے بلا رہی ہے میرے انوارات نو کوئی نہ دیکھ سکیا, حتیٰ کہ موسیٰ کلیم اللہ بھی میرے انوارات نو نہ دیکھ سکیا. میرے انوارات کو اگر کوئی دیکھ سکتا ہے تو صرف آمنہ کا لال ہی دیکھ سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بڑی کوشش کی لیکن بے ہوش ہو کر گیا. نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے, نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے, مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے. جاؤ جبریل لے کے آؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل میں جان واسطے تیار ہاں, میں انکار نہیں کردا, لیکن مینوں دس مینوں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ جبریل نے عرض کیتا سونے آئے تے مینوں پتہ نہیں, لیکن اتنی گل ضرور ہے کہ اج مختار کل نے حبیب کل دی دعوت دا انتظام کیتا ہوا ہے. چلو جی, جس وقت سوار ہو گئے, ہن میں کہہ دوں نا پیر صاحب, راتیں 2 ہیں, ایک معراج والی رات ہے, ایک ہجرت والی رات ہے. ایک رات آڈر ہے کہ جبریل تو میرے حبیب کو جگائے گا, اور آج آڈر ہے کہ حبیب صدیق کو جگائے گا. راتیں 2 ہیں, ایک معراج والی ایک ہجرت والی رات ہے. معراج والی رات جبریل جگا رہا ہے, ہجرت والی رات آمنہ کا لال جگا رہا ہے. دونوں سفروں کے اندر جو ساتھ چلے ہیں اللہ نے ان کی عظمت کی بھی پوری دنیا میں دھوم مچا دی ہے. معراج والی رات جو ساتھ گیا سید الملائکہ بن گیا, ہجرت والی رات جو ساتھ چلا سید الصحابہ بن گیا, معراج والا ساتھ چلا امین بن گیا, ہجرت والا ساتھ چلا صدیق بن گیا. نہیں پتا چلا خان پر والوں معراج والی رات جو ساتھ چلا وہ سدرہ تک گیا, ہجرت والا حجرے تک گیا. وہ جو افغانستان والے بیٹھے نا پیچھے وہ بھی سبحان اللہ کہیں گا, ادھر اقوام متحدہ والے وہ بھی کہیں سبحان اللہ. جگہ لیے تھوڑے حجرے تک. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے. سپیکر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہے, اس میں حضرت نوح علیہ السلام بھی بیان کرتے رہے ہیں. ابو
بکر عمر عثمان حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ صحابہ سب کے سب، صحابہ سب کے سب پروردہ دامان مرسل ہے، جو مومن ہے کسی کو بھی وہ جھٹلایا نہیں کرتے۔ مفتی حبیب الرحمان صاحب دعا کرو، کوئی موکل چھڑو تاکہ میں وہ شعر پڑھ سکا تھا۔ نام لینے سے، علامہ ندیم صاحب، نام آنے سے، توجہ رکھنا ذرا، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سنائے۔ چل جبریل چل، چلیے ٹائم تھوڑا ہے، چلو جبریل چلے۔ حضرت پیر صاحب سننا ذرا، مدینہ من سرکار کی سواری چلی، چل جبریل چلیے، جس وقت میرے محبوب تشریف فرماؤ گے لے کے جا رہے ہیں، پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ۔ اللہ سارے انہوں لے جائے گا، جو ایسا کہے گا وہ 10 سال لیٹ جائے گا۔ اتھے جانا یہ اتھے ساتھ لیے بولو، پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ۔ جدوں تسی مدینہ منورہ جاؤ گے اپنی اکھاں نال ویکھ لینا، مدینہ طیبہ دے اندر نہ پھنگ نہ ملنگ، تو پھر کیا ہے، ہر بندہ مسلمان نظر آئے گا، صاحب ایمان نظر آئے گا، مصطفیٰ دا غلام نظر آئے گا۔ نانا عبداللہ ابن مسعود دے جلسے دے آن والے ہو، جدوں تسی مدینہ منورہ جاؤ گے اپنی اکھاں نال ویکھ لینا، ہر بندہ پاس نظر آئے گا، نقشہ خاص نظر آئے گا، چہرہ لال نظر آئے گا، عربی لباس نظر آئے گا، سر تے شاندار رومال نظر آئے گا، اوپر ایقال نظر آئے گا، سامنے روزے چ ویکھ آمنہ دا لال نظر آئے گا۔ میں کوئی 1.5 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں آپ اس طرح گر رہے تھے جس طرح بلیلر گرتا ہے۔ سبحان اللہ، اونچی کہو سبحان اللہ، میں گرنے نہیں دیتا آپ کو انشاءاللہ۔ مدینہ اللہ لے جائے کہو آمین۔ شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا، ہمارے تو بزرگوں کی زندگی وہاں گزر گئی۔ 100 ہمارا بزرگ جنت المالا میں آرام کر رہا ہے اور 100 جنت البقیع میں آرام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا، امن میں نوح نبی کے ہیں سفینے جیسا، سارے نبیوں کو آدم تائز، سارے نبیوں کو انگوٹھی کا جو حلقہ سمجھے، اس میں ہے نام محمد کا نگینے جیسا، جو چمکوں کی جبی میں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو چمکوں کی جبی میں تھی، کہاں ہے چاند میں، اتر لاؤ تو کوئی، اتر لاؤ تو کوئی ان کے پسینے جیسا۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی، اس لیے میں بھیجتا رہتا ہوں درود ان پر،
لطف آتا ہے لطف آتا ہے مجھ کو شہد کے پینے جیسا. جن کو لطف آیا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہو گا. علامہ بشیر صاحب تو ماشاء اللہ توجہ ہے. جزاک ہماری آن جان آ گیا جی مولانا عبدالرؤف صاحب. سبحان اللہ کہو ذرا. ہمارے سرپرست ہیں. سبحان اللہ کہو ذرا. سبحان اللہ جی. آگے کیا ہے؟ اسرا عبد کیا ہے بھائی پیر صاحب؟ ہے آمنہ کا لال اللہ کا بندہ. ہے آمنہ دا لال اللہ دا بندہ پر بندہ رب نے ایسا بنایا ساری دنیا خدا نو تلاش کر دی ہے. خدا اپنے حبیب نو عرشاں سے بلا کے خود ملاقات کر رہے ہیں. آواز آئے گی تو میں آگے جلوہ کراؤں گا. آمنہ کا لال ہے اللہ کا بندہ پر اللہ نے بندہ ایسا بنایا جو ایک ہی سجدے کے اندر پوری امت کو بخشوا دے گا. ہے آمنہ کا لال اللہ کا بندہ پر بندہ خدا نے ایسا بنایا جس کے قدموں کے نیچے ساتوں آسمان نظر آ رہے ہیں. اللہ نے حضور کو اپنا بندہ بنایا پر بندہ اللہ نے ایسا بنایا ہے. اللہ نے ایسا بنایا ہے. اللہ فرماتے میرے حبیب میں تیری حرکتوں کو قرآن کے حروف بنا دوں گا. جس جگہ پہ تو لیٹ جائے گا میں اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دوں گا. جس قبرستان میں تو کھڑا ہو کر دعا کرے گا میں اس قبرستان کو جنت البقیع بنا دوں گا. اور جس مصلی پہ تو کھڑا ہو کر نماز پڑھائے گا امت کے لیے 50,000 نمازوں کا ثواب درج کر دوں گا. ہے آمنہ کا لال اللہ کا بندہ پر بندہ ایسا اللہ نے بنایا چلے تو بادل بھی سایہ کرتے ہیں. آواز آئے ذرا آواز آئے. چلے تو بادل سایہ کرتے ہیں. پیشانی خدا کو دکھائے تو اللہ قبلہ بدل دیتا ہے. انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. کعبے کے اندر سلا دیتا ہے. کبھی فرش پہ چلتا ہے کبھی عرش معلیٰ کا مہمان بن جاتا ہے. ابھی بھی آپ حضرات کو نہیں پتا چلا پھر میں لگا ہوں اگلی بات کرنے. ہے آمنہ کا لال اللہ کا بندہ پر اللہ نے بندہ ایسا بنایا. اللہ فرماتے میرے حبیب تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا. تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا. تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا. تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا. تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا. تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا. تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا. تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا. تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا. میرے حبیب تو مسکرائے گا میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا. میرے حبیب تو کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال میں رات بنا دوں گا. زلفیں ہٹا میں دن بنا دوں گا. تو غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا. تو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا. نہیں مجھے مزہ نہیں ہے بلند آواز سے پیش ہوا. مفتی صاحب میں جلوہ کرانے لگا ہوں ذرا. اچھا کتنے بابے ہیں حاضر ہو. ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ جمعیت علماء اسلام کا عقیدہ اللہ غفور الرحیم ہے. محمد رؤوف الرحیم ہے. اللہ قادر قدیر ہے. محمد سراج منیر ہے. اللہ لا ریب ہے. محمد بے عیب ہے. وہ رب ہے. یہ شاہ عرب ہے. وہ ذوالجلال ہے. یہ آمنہ کا لال ہے. اس کی ربوبیت ہے. اس کی نبوت ہے. اس کی خدائی ہے. اس کی مصطفائی ہے. اس کی بخشش ہے. اس کی سفارش ہے. اس کی عبادت ہے. اس کی اطاعت ہے. وہ دینے والا ہے. یہ لینے والا ہے. وہ دیتا رہے گا. یہ لیتا رہے گا. اسے دینا آتا ہے. اسے لینا آتا ہے. اس کا خزینہ بڑا ہے. اس کا سینہ بڑا ہے. جامع عبداللہ بن مسعود میں آنے والوں وہ راج والا ہے. محمد میں راج والا ہے. وہ راج والا وہ راج والا ہے. محمد رواج والا ہے. ہم توڑے پلے ککھ نہیں پیا. وہ راج والا ہے. محمد میں راج والا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ کبھی 12 حروف ہے. محمد الرسول اللہ کبھی 12 حروف ہے. لا الہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں. محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں. خدا دسنا چاہتا ہے میرے
جیسا معبود کوئی نہیں ہے، ورگا محبوب کوئی نہیں ہے۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا۔ جدو علامہ ندیم صاحب پچھو ہیں کر دینے تو مطلب میں پرانا ایتھے دا میں وہ ٹھیک ہے کہ 5-6 سال میرا ناغا ہوا ہے، لیکن میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں جب ندیم صاحب ایسے کرنے اس کا مطلب ٹائم ختم ہو گیا۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، میری طرف دیکھیں، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ اللہ نے ایسا بنایا، روایت کرندہ صحابی مرارا، میں ایک دن سی ڈٹھا محمد پیارا، چنو سی چودویں تک کوئی ستارہ، میں دوہاں نو دیکھا دوبارہ قسم رب دی، چند مردم نظری آوے، محمد دا چہرہ سونا نظری آوے، حسینہ جمیلانہ مور دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں بڑا غلط فہمی ہوتی ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا جامی صاحب تجھے وہابی ہو؟ میں کہا تیرے دماغ میں خرابی ہے۔ کہندہ حلوہ کھانا سنت ہے، میں کہا دان توڑانا بھی سنت ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ کہندہ تسی حضور نو نہیں ماندے، میں کہا اور تیرے ابا جی نو ماندے؟ نبی نہ ہوتا، نبی نہ ہوتا، گزارا نہ ہوتا، ہمارے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا، پاکستان کے جھنڈے پہ چاند تارہ نہ ہوتا، نبی نہ ہوتا، غنچوں کی چٹک بھی نہ ہوتی، پھولوں کی مہک بھی نہ ہوتی، بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، باد صبا کی نظافت بھی نہ ہوتی، ہواؤں کی دل افروزی بھی نہ ہوتی، گل خندان کی بہار دل کشا بھی نہ ہوتی، نہ تو ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ یہ خطہ ہوتا، نہ شمع جلتی، نہ پھول کھلتے، نہ دن نکلتا، نہ رات ہوتی، جو یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وجود کونوں مکان ہوتا۔ آواز نہیں آئی یار، خاموش ہو کے نہیں بیٹھنا۔ مولویوں سے ویسے بھی لوگ بڑے الرجی ہو جاتے ہیں، میں کہا کیوں الرجی ہے؟ کہتے ہیں مولویوں کے دسترخوان پہ مرغیاں بہت ہوتی ہیں۔ تو ہموں کی ہے جناب، مرغیاں بہت، اس کی ایک وجہ ہے مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے سبق نہیں آیا، سبقی نہیں آئی، منزل نہیں آئی، قدوری نہیں آئی، کنز نہیں آیا، ہدایہ نہیں آیا، مشکات کا سبق نہیں آیا، مفتی حبیب الرحمن صاحب نے کہا کان پکڑ لو، ہم نے کان پکڑ لیا، ہم بن گئے مرغو۔ اللہ کو ترس آیا کہ ہے تو علامہ ندیم صاحب کا بیٹا، ہے تو مولانا عبدالرؤف صاحب کا بیٹا، ہے تو پیر سیف اللہ صاحب کا بیٹا، اور میرے لیے جو تو نے اپنے نفس کو مرغا بنایا ہے، اب ساری زندگی تیرے دسترخوان پہ مرغیاں نہ چلاؤں تو خدا مجھے کون کہے گا؟ آواز نہیں ہے یارا، آواز نہیں آئی، سبحان اللہ کہو گے۔ میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا، آپ مایوس بیٹھے ہوئے تھے، نہیں سمجھ آئی، کہ میں نے آپ کو جگانا ہے، پھر سٹیج علماء کے حوالے کرنا ہے، جمعیت کا پورا مغز آ چکا ہے، سبحان اللہ کہو گے۔ جمعیت کے بڑے بڑے جید علماء جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے اس سٹیج کی برکت سے آپ ان کے بیانات بھی سنیں گے، زیارتیں بھی کریں گے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، لے گئے اپنے بندے نو، بلان والا محب، جان والا محبوب ہے، بلان والا رب العالمین ہے، جان والا رحمت للعالمین ہے، بلان والا اللہ ہے، جان والا نبی آخر الزمان ہے۔ نہیں پتا چلیا بلان والا رب
حسیب و رقیب جان والا اللہ دا حبیب ہے بلان والا رب الافلاق ہے جان والا شاہ دولاگ ہے بلان والے دا راج ہے جان والے دا معراج ہے مدینہ منورہ آ گیا نمبر 2 دوسرا سٹاپ آ گیا طور سینا تیسرا سٹاپ آ گیا بیت اللحم چوتھا سٹاپ آ گیا بیت المقدس 1,24,000 پیغمبر اس مقام تے موجود نے میرے آقا دے استقبال لے کھڑے ہوئے نے جدو حضور دی سواری اس مقام تے پہنچی پھر میں نو کہہ لین دیو بس میں کونین کی جب سواری گئی آسمانوں زمین میں صفیں بچھ گئے انبیاء آ گئے مرسلیاں آ گئے مقتدی آ چکے تو امام آ گیا ایک طبقہ ایسا بھی ہے تو کہنے تسی ولیاں نو نہیں مانتے میں کہا سی ولیاں نو مانتے ولے نو نہیں مانتے ولے دا ترجمہ میں بڑا عجیب کیتا ولا انہوں کہندے نے جڑا رات نو مرید دے کر آوے صبح جان لگے ہوں دا کٹا بھی لے گیا وچھا بھی لے گیا مجھ بھی لے گیا گاں بھی لے گیا تے مٹھو دی ماں بھی لے گیا تو اسی منو میں انہوں کیوں منو میں اللہ کے فضل سے انڈیا گیا ہوں کہاں بولو میں دارالعلوم دیوبند میں گیا ہوں دارالعلوم دیوبند کے قبرستان میں گیا تھانہ بھون گیا سہارنپور گیا ہوں اور میں نے دیکھا شاملی کا میدان علامہ ندیم صاحب شاملی کے میدان میں میرے بزرگ انگریز سے لڑ رہے تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں گولی لگی حضرت گنگوہی دوڑتے ہوئے آئے حضرت کیا ہو گیا گولی لگی ہے حضرت نے بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھا حضرت ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھایا پھٹ تو درکنار خراش بھی نظر نہیں آ رہے یہ اللہ کا ولی نہیں ہے تسی ولی مندے ہی انہوں جڑا 80 لیٹر دودھ پی جائے پنجابی نہیں سمجھ آتی تو میں اردو شروع کر دیتا ہوں اگر آپ کو اردو سمجھ نہیں آتی تو میں پشتو شروع کر دیتا ہوں غازمہ برگیدہ یور سر سخیدہ پاسل دا اچائیدہ غازمہ برگیدہ دا شاکدہ دا خاردہ سبحان اللہ کہو گا یہ مولانا یوسف صاحب سمجھیں گے سبحان اللہ کہو گا مت ہمارے اوپر الزام لگا میں نے شاملی کے میدان میں دیکھا حافظ ضامن شہید کو گولی لگتی ہے گر جاتے ہیں مولانا گنگوہی دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے حافظ صاحب کیا ہو گیا کہنے لگے وہی کچھ ہو گیا جو میں اللہ سے مانگتا تھا کچھ ہی ذرا کہو تو وہی کچھ ہو گیا جو میں اللہ سے مانگتا تھا اب میری آخری تمنا اور آرزو یہ ہے سر میرا ہو گود آپ کی ہو زبان آپ کی ہو تلاوت قرآن کی ہو حافظ صاحب کی گردن کو اٹھایا جھولی میں رکھا اور حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے سورہ یاسین کو شروع کیا 2-4 آیتیں پڑھی تھی حافظ صاحب کی زبان سے نکل رہا تھا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا اسی پتہ نہیں کہ انہوں ولی بنائی پھر دے ہے کون جی لدر شاہ صاحب نے ہے کون چوہے شاہ صاحب ابھی میں لاہور میں تقریر کر کے اور تک نواں پیر نکلیا پیر کھنگ شاہ وہ کھنگی جا رہا میں گو یہ کھنگ تے بند کراؤ وہ کہنے لگے جامی صاحب یہ خلاف نہ بولیا کرے بڑی کرنی آلا ہے میں کہا کیوں کہندے تے پھوک مار کے اگ لا دندا ہے میں کہا پیر کھنگ شاہ ہے یہ سوئی گیس دا چولہا ہے ایک کردے نے کر کر کے سانو اشارے کے ولیاں دے منکر دیوبندی نے سارے ایک کردے نے کر کر کے سانو اشارے کے ولیاں دے منکر دیوبندی نے سارے قسم رب دی ساڈا ہے ایمان پکا ولیاں دا منکر ہے شیطان پکا ولی او نہیں جو ہوندا جو بھنگاں کو گھٹاوے نچے تے ٹپے تے تمبے بجاوے تے کنگو تے جیڑا سسی ہیر گاوے تے مرزا صاحبہ تے جیڑا حال پاوے ککڑ تے بلے بٹیرے لڑاوے ولی پن کے روٹی کدی بھی نہ کھاوے ولی نو رزق اللہ پاک کھلاوے ولی ویکھیا خدا یاد آوے اللہ دے ولی نہیں جڑے صبح شام بخاری شریف پڑھاندے نے ولی کوئی نہیں جڑا پکی روٹی بیان کردا وہ ولی حاضر ہو جو میری طرف ذرا یہ ولی نہیں ہے میرے دوستو ولی داڑھی ہوتے پھر روندا نہیں رندا
वली दाढ़ी उत्ते फिरौंदा नहीं रंदा, न पावे धमाला मोढे रख डंडा। वली तो नहीं हुंदा कोई कम मंदा, वली वेख्या खुदा याद आंदा। सच्चे वली होए अली हजवेरी, नाले मुईनुद्दीन अजमेरी, नाले बगदाद वाले जिलानी, नाले मुजद्दिद अल-फसानी। बरेली दा अहमद बहादुर वली सी, वली एक इस्माइल जने आसी। माई बालाकोट जिसने शहादत सी पाई। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, बुलंद आवाज में आई। मैं वली मानता हूँ हाफिज अल हदीस वल कुरान मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती को, मैं वली मानता हूँ पीर सैफुल्लाह को, मुफ्ती हबीबुर रहमान को, मैं वली मानता हूँ मौलाना अब्दुल हक साहब कोड़ा खटक वालों को, मैं वली मानता हूँ अली हजवेरी को, मैं वली मानता हूँ बाबा फरीद शकरगंज रहीमहुल्लाह को, सुल्तान बाहू को, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, मैं वली मानता हूँ अताउल्लाह शाह बुखारी को, कासिम नानवी को, मौलाना इलियास रहीमहुल्लाह को, मैं वली मानता हूँ हुसैन अहमद मदनी जो दाढ़ी से हुजूर का रोजा सफा करता है। किसी ने कहा शेखुल अरबी वल अजम ये क्या कर रहे हैं, दाढ़ी से अल्लाह के हबीब का घर सफा कर रहे हैं, पर मैं जिसकी सुन्नत है उसी पे कुर्बान कर रहा हूँ। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज, जिसकी सुन्नत है उसी पे कुर्बान कर रहा हूँ। मैं वली मानता हूँ शेखुल हिंद को जो माल्टे की जेल में बैठकर हजरत यूसुफ की सुन्नत को जिंदा करता हुआ कुरान के तर्जुमे लिख रहा है और जन्नत को खिताब करके कहता है, ऐ जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, ऐ जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ करके देख है जन्नत मेरे दिल में तो हुजूर रहते हैं। मुझे अफसोस बड़ा है जो पिछलियां सफा च बैठे ना उन्होंने सुभान अल्लाह ही नहीं निकलते। नारा ना ला, तेरी बड़ी मेहरबानी मैनू पता है, तू ये बाद को होर कट्टा खोल अजकल का बंदा गया करो 3 महीने तो पहला घर कोई नहीं मुड़ता, मेहरबानी कर अगर रमजान शरीफ आ रहा है सुभान अल्लाह कहो। मायूसी खत्म करो भाई, ये जलसा फजर तक जारी रहेगा, कहो इंशाअल्लाह। मायूसी किस बात की, तवज्जो मेरी तरफ जरा। चौथा सताब आ गया, जिब्रील आ गया, अज़ान हो गई, इकामत हो गई, नमाज कौन पढ़ाएगा। मैं मौलाना नदीम साहब एक जुमला और कर, मैं वली उनको मानता हूँ 22 साल के बाद तकबीर उला फौत हुई तो गंगोही की चीखें निकल, ये वली नहीं। तो हुण जिहड़े तुहाडे घर आंदे ने 2 नंबर, एक बच्ची आलमा बनी, ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਪੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, बैठा बैठा ना, उन्होंने कहा पीर जी खैर ते है, कहने लगे मक्का नजर आ गया। थोड़ी देर तो बाद फिर अखा बंद कर, पीर जी मेरे वाल वेखोगे तो तुहानू पता लगे जो सुते रहे तो फिर। उन्हें कहा हुण आखे पीर जी मैनू हुण मदीना नजर आ गया। थोड़ी देर तो बाद कहने लगा कुछ खाने के लिए लाओ। अंदर गई बच्ची, बड़ी पढ़ी लिखी सी, आलमा का कोर्स कर ले, आई बाहर, उन्हें जनाब अंदर जाके सेवियां पकाई, बड़ा थाल भरिया, उत्ते सेवियां की तह लाती, खंड घ्यो थले रख देता, ते हुण खंड घ्यो थले सेवियां की तह उत्ते परात अगे लिया के रखी, तो हुण खावे ही ना। हजरत जी खा लो, हजरत जी खा लो, कहंदे इहदे च खंड घ्यो कोई नहीं, कहंदा थले वेख तेरा प्यो, उत्ते ते तैनूं मक्का नजर आ रहा सी, मदीना नजर आ रहा सी, खंड घ्यो नहीं नजर आ रहा। मैं वली मंदा 22 साल तकबीर उला फौत हुई तो चीखें निकल गई। मैं वली मानता हूँ शेखुल हिंद का जो तर्जुमा लिखता है जेल में, मैं वली मानता हूँ हुसैन अहमद मदनी को जो खालिक दीना हाल में खड़े होकर अंग्रेज की अदालत में खड़े होकर कहता है तेरी फौज में भर्ती होना हराम है, हराम है। मौलाना जौहर कदमों पे गिर पड़े, हजरत बयान बदल दो, पर मैं बयान बदलता हूँ ईमान बदल जाएगा। एक वो भी है जेदा सुबह बयान होर हुंदा सी शाम में हो नहीं समझ आए, जेड़ा हुजूर नूं भी टिकटां दिंदा सुभान अल्लाह हो जाए। सुबह बयान और शाम को और, सुबह और शाम को और, रात को और, दिन को और। मैं वली मानता हूँ, मैं वली मानता हूँ हुसैन अहमद मदनी को। मौलाना जौहर कदमों पे गिर पड़े, हजरत बयान बदल दो, और मैं बयान बदलता हूँ ईमान बदल जाएगा।
انگریز جج کہنے لگا میری قوت، میری قلم میں بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے۔ کیا طاقت ہے؟ ایسی بغاوت والی تقریر کی سزا تختہ دار ہوتی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے بریف کیس کھولا، عدالت کے اندر لہرا کر کہنے لگے او انگریز جج تمہیں علم ہونا چاہیے، حسین احمد جب دیوبند سے آ رہا تھا تو کفن کا کپڑا بھی ساتھ لے آیا تھا۔ گزشتہ ہفتے میں پشاور گیا ہوں، ختم نبوت کا بیان تھا۔ علامہ ندیم صاحب بھی میرے اکٹھے سفر کرتے ہیں۔ پٹھان میں ایک جوڑ چڑھیا کہندا تاج تخت نبوت ختم۔ ایک اور پٹھان اٹھے کہنا شرک کو بند کرے گا بوتل میں دیوبند دیوبند، شرک کو کرے گا بوتل میں بند دیوبند دیوبند، مشرف کو کرے گا بوتل میں بند دیوبند دیوبند۔ ایک اور پٹھان اٹھا بڑا جوش ہے کہنا حلوہ بند کھیر، اور میں کہا بہ جا ساڈا نقصان نہ کر یار بچہ۔ توجہ میری طرف سے، میں ولی مانتا ہوں مولانا عبدالحق رحمہ اللہ کو، سبحان اللہ کہو ذرا۔ ہمارے اکابر پر مت نظر اٹھاؤ، مت انگلی رکھو، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہمارا فخر ہے، ہماری جان ہے۔ میں ولی مانتا ہوں اس مرد کلندر کو جس کو احمد علی لاہوری کہا جاتا ہے، جس کو انگریز نے برف کے بلاکوں پہ لٹا دیا، جسم ٹھنڈا ہو گیا، ایک طرف رکھا۔ جب حضرت کو ہوش آیا انگریز سوال کرتا ہے لاہوری کیا حال ہے، لاہوری کیا حال ہے؟ فرمانے لگے جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا۔ ہے آواز نہیں ہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 1.5 گھنٹے کے بعد میرا گلا کھلتا ہے۔ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا۔ میری طرف گرتے ہیں سمندر میں، یہ دیکھو یہ ساری جمعیت بیٹھی، او بابا میرا خیال ہے وہ تشریف ہے۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ آواز نہیں آئی یار؟ میں ابھی جنگ سے ماد الفقیر سے محبوب العلماء والصلحاء اور عالم اسلام کے روحانی پیشوا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا حافظ ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سے بیٹری چارج کرا کے آیا ہوں، اور حضرت نے اللہ کے فضل سے خلافت بھی دے دی ہے، اس لیے جب جلسہ ختم ہو سارے میرے ہاتھ بیعت کر کے جانا۔ سبحان اللہ کا حضرت پیروں کی بات کرتے ہیں۔ چلو چلو میں پیروں نو مندا جنو حضرت توجہ میری طرح جیڑا معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ آیا تے کلا جنازہ اٹھیا تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا کے جا رہے ہیں، اس لیے تے میں علماء دی موجودگی چاہدا پہ پیر پھڑیا جے پیڑ نہ جاوے۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ پہ پیر پھڑیا، مولانا یوسف صاحب کو سمجھ لگ رہی تاک لگنی ہے میں پٹھانا پہ پیر پھڑیا جے پیڑ نہ جاوے تے اس نو پیر کی پھڑنا ہو، ہے ہاتھی ملیا جے ہدایت نہ آئے تے اس نو ہاتھی کی کرنا ہو، مرشد ملیا جے ارشاد نہ مننو تے اس نو مرشد کی کرنا ہو، سر دتیا جے حق حاصل ہوئے با
تو پھر موتوں کی ڈرنا ہو۔ حضور تشریف لے رہے، سارے نبی خوش ہو گئے۔ حضور کے آنے پر نبی خوش ہوتے ہیں، عمر کے آنے پر آمنہ کا لال خوش ہوتا ہے۔ آواز نہیں آئی؟ 1,24,000 انبیاء حضور کا انتظار کر رہے ہیں، اور آج حضور عمر کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور آئے، نبی خوش ہو گئے۔ جدوں عمر آیا، پیغمبر فرشاں تے خوش ہو گیا، اللہ عرشاں تے خوش ہو گیا۔ ہم نماز کون پڑھائے گا؟ موسیٰ کلیم اللہ نے، ذبیح اللہ خلیل اللہ نا جتھے حبیب اللہ موجود ہوئے، ذبیح اللہ مسلح تے نہیں کھڑا ہو سکتے۔ مولوی آپ ہی پاک چوکے اگے جنہوں سبحان اللہ کہو ذرا، توجہ کوئی نہیں تو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے، جبریل آئے، بازو پکڑے، میرے والے مسلح تے کھڑا کر، 1,24,000 دا مجمع، سارے انبیاء اس طرح دیکھ دینے اٹھ گئے، کون مسلح تے کھڑا ہو گیا؟ دیکھ کے کہنے لگے مسلح تے یار وہ کھڑا ہو گیا جڑا آیا سب تو بعد خاتم الانبیاء بن گیا، آج مسلح تے کھلو کے امام الانبیاء بن گیا۔ کہہ دیں میں ایک جملہ، توجہ میرے والے ذرا، سوٹی والے بیجا بھائی، بھائی سوٹی والے پٹھان ہے نا، بہت مشکل ہے، توجہ میری طرف سے، حضور کا بازو پکڑا جبریل نے، مسلح پر کھڑا کرے۔ جس کا بازو جبریل پکڑ کے مسلح پہ کھڑا کرے، کوئی نبی نہیں انہوں لا سکتا تھے، جیڑا آمنہ دا لال بازو پکڑ کے صدیق انہوں مسلح پہ کھڑا کرے، انہوں کون لا سکتا ہے؟ حمد الہی دی کانفرنس اللہ دے دربار وال جا رہے ہیں۔ میں ہوں علماء دی نظر ایک کرنا شعر ہے، ₹1,00,000 دا تسی 50,000 ہی دے دیں، سبحان اللہ دے دیو۔ سدرہ تے جدوں پہنچ گئے، کتھے سدرہ پہ پہنچے، جبریل روک گیا، میں آگے نہیں جا سکتا، کیوں؟ میرا ویزا ختم، میرا ویزا ختم، میرا روٹ ختم، اب آگے آپ جائیں۔ میں اگر بال کے مقدار بھی گیا پر جل جائیں گے، جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں وہاں آمنہ کے لال کے قدم پڑتے ہیں۔ اچھی قوت میں اگلی گل کر رہا ہوں۔ جبریل سدرہ پہ رک گیا، علامہ فاروقی صاحب، جبریل سدرہ پہ رک گیا، حضور آگے جا رہے ہیں، اینج کر کے دیکھ دا جبریل، کوثر نیازی تھے بولے، تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی رات، یہ علماء کی نظر کرتا ہوں، پھر ان کا فیض آپ تک پہنچے گا۔ تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی رات، تب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جاؤں۔ فرشتوں سے بازی بشر لے گیا، فرش سے عرش پر قدم لے گیا، رک گیا، حضور آگے گئے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا، جمہوری دور ہے، مجھے ان علماء کا بڑا فکر ہے، سبحان اللہ کا حضر۔ دل تو چاہتا ہے کہ فجر کر دوں، لیکن جمہوری دور ہے یار، آپ بھی خطیب ہیں تو میں بھی تو خطیب ہوں، پھر 7 سال کے بعد آنا پڑا ٹھہرے ذرا، سبحان اللہ۔ توجہ میرے وال ذرا، جس ویلے جبریل رک گیا، حضور آگے چلے گئے، اللہ کے دربار میں پہنچے، 3 تحفے لیے، 3 تحفے دیے، امت کو شامل کر لیا۔ یا اللہ میں واپس جاؤں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، ٹھہر جائیے میرے حبیب، میں اور بھی کچھ تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ اور کیا تقسیم کرنا ہے؟ فرمایا میں خالق، تو مخلوق، میں محب، تو محبوب، میں خدا، تو مصطفیٰ، میں شان دینے والا، تو شان لینے والا، میں براق بھیجنے والا، تو سواری کرنے والا، میں مزمل کی چادر عطا کرنے والا، تو گنہگاروں کو چھپانے والا، میں قدیر، تو بشیر، میں خبیر، تو سراج منیر، جنت میری، مالک تو، کوثر میرا، ساقی تو، کتاب میری، زبان تیری، کلام میری، ادا تیری، ربوبیت میری، ختم نبوت تیری، عبادت میری ہوگی، سب نبیوں کے آگے امامت تیری ہوگی۔ علماء کرام، میں انڈیا سے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں، وہ سنانا چاہتا ہوں، سنو پوری تقریر کا خلاصہ علامہ بشیر صاحب۔ فضاؤں میں بسی خوشبو، صرف 4 شعر۔ فضاؤں میں بسی خوشبو، زباں پر کس کا نام آیا، وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا۔
پنڈا تھاواں تے میں جلسہ کرن جانا، ندیم صاحب بھی جاتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، اتنے پیسے بھی سٹ دینے نالے سبحان اللہ بھی کہنے ہیں، تسی کو ایڈے باپ بھی کٹھے ہوئے ہیں نا، سبحان اللہ ہی نہیں کہہ رہے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا۔ نبی امی لقب لیکن معلم سارے عالم کا، رسالت کو ہے جس پہ ناز وہ خیر الانام آیا۔ کتاب فطرت کا ہر ورق روشن ہوا جس سے، وہی فاران کے دامن سے ایک ماہ تمام آیا۔ یقیناً بخش دے گا کون؟ یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ سے عاصی کو، اگر وہ حشر میں کہہ دے کہ یہ میرا غلام آیا۔ وآخر دعوانا